سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف و جے یو آئی نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ 25 ججز میں ایک چیف جسٹس 24 جج شامل ہوں گے۔ چیئرمین کمیٹی نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، ان کو 2-3 ماہ دینے چاہیے۔ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف میں 26ویں ترمیم کا تذکرہ۔ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کو نقصان پہنچانا ہو تو ججوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ بتائیں آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ہم ایک انتہائی غریب ملک ہیں، ہمیں ججوں پر بہت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹر حامد خان۔ امن و امان کی صورتحال پر حکومت کا بڑا اقدام۔ حکومت کا سیکورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ۔ قانون سازی کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ترمیمی بل کے مطابق سول آرمڈ فورسز کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث فرد کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا۔ گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی جی آئی ٹی بنائی جائے گی۔ جی آئی ٹی میں سپرنٹینڈنٹ پولیس آفیسر، انٹیلیجنس حکام، سول آرمڈ فورسز، دیگر فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ سینیٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آرڈیننس پیش کیا۔ ایوان بالا میں آرڈیننس کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق سپریم کورٹ میں ہر کیس اور اپیل چیف جسٹس کی زیر نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگی۔ سماعت کرنے والے بینچ کو طے کرنا ہوگا معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں۔ مقدمے کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے اصول پر نپٹایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی کارروائیوں کا ریکارڈ تیار کیا جائے گا جو فیس کی ادائیگی کے بعد فریقین کو فراہم کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات کو مؤثر بنانے کے لیے ترمیم کی جائے گی۔ بلوچستان پہ دہشت گردوں کے نشانے پر مستونگ میں سول اسپتال چوک کے قریب دھماکہ۔ 9 افراد جاں بحق، 34 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے، پولیس اہلکار اور راہگیر شامل۔ دھماکے میں پولیس وین اور رکشوں کو نقصان پہنچا۔ مستونگ دھماکے میں 12 زخمی کوئٹہ منتقل کر دیے گئے۔ 3 کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی پولیس معظم جاں انصاری سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ بلوچستان حکومت کی دھماکے کی مذمت۔ واقعے سے متعلق رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید پولیس اہلکار اور معصوم بچوں کے ورثاء سے اظہار افسوس۔ مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ دہشت گردوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ میر سرفراز تم ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہو۔ اب بچیاں بھی تم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان سکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے، وہ کسی نے رائلہ حمید دورانی بننا تھا، کسی نے سرفراز بگٹی بننا تھا، کسی نے پروفیسر بننا تھا، کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی کی بازی تمہارے بارود کی وجہ سے ہارے ہیں۔ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان خوارجیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب اور قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعاون کو فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے قطر کی مسلسل معاونت کو سراہا۔ پاکستان میں اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت سمیت 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز ہے۔ باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف نے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ تجارت، سرمایہ کاری، ثقافتی تبادلوں کے فروغ کے مختلف مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وفد کا وزیر اعظم کی دعوت کا مثبت جواب۔
توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کو بڑھنے کی گہری دلچسپی کا اظہار۔ ہماری معیشت جو بحالی کی پٹری پر چڑھ چکی ہے اور آگے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بڑی ہی سود مند میٹنگز ہوئیں۔ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مزید بڑھایا جائے گا، سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جائے گا، تجارت کو بڑھایا جائے گا۔ امیر آف قطر سے جو ملاقات ہوئی ہے اور جو اقتصادی تعاون کو اور کلچر کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، سرمایہ کاری تجارت کو آگے بڑھانے میں جو اتفاق ہوا ہے۔ قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ قطر پاکستان میں توانائی، معدنیات، IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کے دورہ پاکستان میں 27 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم $2 ارب 80 کروڑ ہو گیا۔ وزیر اعظم کے دورے میں سعودی قیادت نے مزید 60 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ ملک کی معیشت کی بحالی اور استحکام میں سعودی عرب کا اہم کردار رہا۔ حکومتی کاوشوں سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ فارن پالیسی خیبر پختونخوا نہیں، وفاق کا کام ہے۔ انسداد دہشت گردی پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ اوکاڑا کے محمد یاسین گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے کاشتکار بن گئے۔ اوکاڑا میں 339، چکوال میں 111، ڈی جی خان میں 276 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے تمام کاشتکاروں کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین ٹریکٹرز کا معائنہ کیا، کہا کہ پنجاب میں زراعت کو جدید دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سے 50 ایکڑ اراضی پر گندم کے کاشتکاروں کو 1000 گرین ٹریکٹر بالکل مفت بذریعہ پر اندازی دیں گے۔ اسلام آباد میں ٹریفک کے برسوں کے مسائل مستقل حل کرنے کی جانب پیش رفت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت کے لیے 2 میگا پروجیکٹس سرینا چوک انٹرچینج اور F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج منصوبوں کا سنگ بنیاد 5 نومبر کو رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کے لیے CDA کو ٹاسک دے دیا۔ تعمیراتی کام سے قبل متبادل ٹریفک پلان کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA میں اہم اجلاس۔ سرینا چوک اور F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کے لے آؤٹ پلان کا جائزہ۔ ڈی چوک احتجاج میں رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور آمد۔ الیمین گنڈاپور نے اہلکاروں کا استقبال کیا۔ رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی وزیر اعلیٰ KP سے ملاقات۔ تمام اہلکاروں کے لیے 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان۔ اہلکاروں کو 1 ہفتہ چھٹی کی اجازت بھی دے دی۔ ہمارے 99% گرفتار ورکرز رہا ہو گئے۔ جو رہ گئے ہیں ان کی 5 تاریخ کو پیشی ہے، وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ ہم پرامن تھے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو ہار پہنائے گئے، یہ کس طرح کا پیغام ہے؟ ان سرکاری ملازمین کو الیمین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا۔ ایک گریڈ میں ترقی دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وفاقی حکومت کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ سینیٹر طلال چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ قاضی فائلیسا کے ساتھ لندن میں پیش آنے والے واقعے کی مذمت۔ جماعت اسلامی کا 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ وکلاء سے مشاورت حتمی مراحل میں ہے۔ حکومت نے آئینی ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ یقین ہے یہ قبضہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں 100 روپے فی لیٹر کمی کا مطالبہ۔ بجلی کا ٹیرف اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کیے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ IPPs معاہدے ختم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا منصورہ میں اجلاس سے خطاب۔ بعض اوقات سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے 18 سال تک کیس چلتے رہتے ہیں۔ طویل مقدمہ بازی سے متعلق چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی کے اہم ریمارکس۔ کہا اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ مقدمہ شروع ہو جائے۔ عدالت نے متعلقہ فرم سے رجوع کرنے کی آبزرویشن دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کی۔
کوشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور. پیر کو کیس سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست پر نوٹس جاری کرنے کی سزا قانون فالو ہوگا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس کا جواب. پی ٹی آئی رہنما اعظم سباتی کے اٹک حسن افضال کے 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سباتی کو دونوں مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا. جیل سے رہائی کے بعد 7 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جاتی ہے. 5,000 روپے کی ضمانتی مچلکے جمع کرانا ہوں گے. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کما جاری کیے. عدالت کے اعظم سباتی کو فیملی سے ملاقات کی اجازت دے دی. اعظم سباتی کے خلاف 5 اکتوبر کو درج ایک اور مقدمہ بھی سامنے آ گیا. ایف آئی آر تھانہ مارکلا میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کی گئی. مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیم بن گنڈاپور اور 300 سے زائد کارکن بھی نامزد. جلاؤ گھیراؤ کے کیسز کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی بہن نلیمہ خان اور عظمیٰ خان کی 8 نومبر تک عبوری ضمانتیں منظور. اے ٹی سی لاہور نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم. ملزمان کے خلاف تھانہ لاری اڈا مستی گیٹ سمیت دیگر نے مقدمات درج کر رکھے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یو ایس ایڈمیشن کی ڈائریکٹر ویرا کیٹ سونگ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. تجارت، کلائمیٹ چینج، ہیلتھ کیئر اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر غور. پاک امریکہ تعلقات کو مزید تقویت بخشنے کے لیے کوشاں ہیں. مریم نواز کی گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. انڈسٹریز کو درپیش مسائل اور ترقیاتی امور پر تفصیلی بات چیت. صوبے کو انڈسٹریل ہب بنا کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں گے. ٹیکنیکل اداروں کو انڈسٹریز ڈیمانڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ہندو برادری سے مل کر یہ تہوار منایا. میں ان کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا مگر ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. مریم نواز نے اس کی ابتدا پنجاب سے کی جس کے لیے پورے پاکستان کی ہندو برادری اور پوری دنیا کی ہندو برادری ان کی شکر گزار ہے. مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اگر پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو گنڈاپور صاحب کو بھی یہ ہدایت دیں کہ وہ اقلیتوں کے تہوار منائیں. مریم نواز نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر دیوالی کا تہوار منایا. علیم بن گنڈاپور کو بھی دیوالی کا تہوار منانا چاہیے تھا. جو کہتے ہیں پاکستان میں شدت پسندی ہے وہ آئیں اور دیکھیں اقلیتیں اپنے مذہبی تہوار کس طرح مناتی ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اقلیتیں اپنے مذہبی تہوار آزادانہ منا سکتے ہیں. کوئی میرے وطن کو میلی آنکھ سے دیکھے گا آنکھیں نکال دوں گا. سینیٹر دنیش کمار کا سینٹ میں اظہار خیال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نعیم بجودہ کی کسی بھی مقدمے میں گرفتاری عدالت کی اجازت مشروط کر دی ہے. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے نعیم بجودہ کی بازیابی کی درخواست پر حکم جاری کیا. عدالت کی اجازت کے بغیر آئندہ سماعت تک نعیم بجودہ کو گرفتار نہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. نعیم بجودہ نے مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے. لاہور پر سموک کے سائے برقرار. شہر میں سموک کی اوسط شرح 247 ریکارڈ. لاہور کا فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں چوتھا نمبر. دہلی 447 AQI کے ساتھ پہلے. کولکتہ 274 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر. فضائی آلودگی کے باعث سانس کے مسائل, آنکھوں میں جلن کی شکایات. طبی ماہرین کے شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت. سموک کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایکشن پلان پر عمل درآمد. لاہور میں بڑے پیمانے پر کوڑے کو لگائی گئی آگ کو بجھا دیا گیا. 3 FIR درج. شملہ پہاڑی کے علاقے میں تمام اوپن باربیکیو پوائنٹس بند کر دیے گئے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور کے اسموک ہاٹ سپاٹ ایریاز میں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا.
حاجی کیمپ اور ایمپریس روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا. نادرا آفس کے باہر اور دیگر جگہوں پر پارکنگ کو شفٹ کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسموک سے نپٹنے کے لیے گرین لاک ڈاؤن پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے. سندھ حکومت کا کم عمر رکشہ ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. حکومت کی جانب سے چنکی رکشوں پر پابندی عائد ہے. عدالتی اسٹے آرڈر کی وجہ سے چنکی رکشے چل رہے ہیں. کم عمر بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار بھی والدین ہیں. کراچی میں ہر دکان کے باہر تجاوزات قائم ہیں. ہم خود اپنے ہاتھ سے شہر کو تباہ کر رہے ہیں. وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. فیک ریپ کیس میں جعلی ماں بن کر پروپیگنڈا کرنے والے ٹک ٹاکر کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ. خاتون کے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا گیا. گرفتار ملزمہ سارا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. عدالت کا ملزمہ کو 7 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. جج ارشد جاوید نے سماعت کی. اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. وزارت دفاع کے جہازوں کے لیے 1.8 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور. وزیر اعظم آفس کے لیے بھی خصوصی گرانٹ کی منظوری. ای پاسپورٹ کی تیاری کے لیے 2.9 ارب روپے کی گرانٹ منظور. ای پاسپورٹ کی تیاری کے لیے جدید مشینیں اور سسٹم خریدے جائیں گے. ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ مشن ان چائنا کے لیے 22 کروڑ 67 لاکھ کی منظوری. سندھ میں ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 30 ارب روپے منظور.